بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کی لذت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے؟ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، مباشرت سے پہلے بستر پر ایک موٹا کپڑا بچھا لیا جائے تاکہ فرج سے باہر بہ نکلنے والی فالتو منی بستر کو خراب نہ کرے۔ اسی طرح مباشرت کے بعد شرمگاہوں کی صفائی کے لیے پہلے سے ایک صاف کپڑا بھی رکھ لیں۔ باقاعدہ مباشرت سے پہلے میاں بیوی کا چند منٹ کے لیے ایک دوسرے کے جسم سے کھیلنا دونوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ پہلے دونوں کپڑوں سمیت اپنے جسم کو ایک دوسرے کے ساتھ مسلیں اور کچھ دیر بعد ایک دوسرے کے جنسی اعضاء کو ہاتھ سے ٹٹولیں اور مسل کر اسے لذت دیں اور خود بھی لطف اندوز ہوں اور اپنی بیوی ساتھی کو بھی لطف اندوز کریں۔ لباس اتارنے سے پہلے چند منٹ کا یہ کھیل نہ صرف حصول لذت کا ایک اچھا ذریعہ ہے بلکہ اس سے بیوی کو مباشرت کے لیے مکمل طور پر تیار ہونے میں بھرپور مدد ملتی ہے۔ تاہم اگر مرد سرعت انزال کا شکار ہو تو اس سے اس دوران خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا جنسی تعلق کوئی گناہ نہیں بلکہ صدقہ ہے۔ محترم ناظرین، بیوی سے صحبت کیسے کریں؟ شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے، البتہ پچھلے مقام میں صحبت کرنا بیوی سے بھی حرام ہے کہ وہ جمع کرنے کا محل اور مقام ہی نہیں، اس لیے صحبت اگلے حصے ہی میں جائز ہے اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں، البتہ اشارتاً دو طریقے بہت معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہر جاندار فطری طریقہ ہے کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے ہو، اس میں جانبین سے لذت کا حصول زیادہ ہے، نیز یہ طریقہ استقرار حمل کے لیے بھی معین ہوگا۔ بیوی سے صحبت کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں؟ بیوی سے جس طرح چاہیں صحبت کر سکتی ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، آگے کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے، اگلی شرمگاہ میں، مرد اوپر ہو اور عورت نیچے یا اس کے برعکس، سب طرح بیوی سے صحبت کرنا جائز و درست ہے، البتہ پچھلی شرمگاہ پاخانہ کے مقام میں صحبت کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اور جماع میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر، اگرچہ اس کے برعکس بھی جائز ہے، اور اگر مرد عورت سے پہلے فارغ ہو جائے تو اسے عورت کے فارغ ہونے تک برابر مشغول رہنا چاہیے، ہٹنا نہیں چاہیے، اور صحبت سے پہلے عورت کو جمع کے لیے مکمل طور پر آمادہ بھی کر لینا چاہیے۔ پیار و محبت کی باتیں اور کام کے ذریعے عورت کو مکمل طور پر تیار کیے بغیر صحبت کرنا اچھا نہیں، اور صحبت کے بعد دونوں کو پیشاب بھی کر لینا چاہیے تاکہ اگر منی کا کوئی قطرہ سوراخ میں رہ گیا ہو تو وہ خارج ہو جائے۔ محترم ناظرین، لذت سے بھرپور بہترین اصول: نمبر 1، میاں بیوی کام کے عمل کو پہلے طے کر لیں، یہ ایک بہت لطف اندوز ہوتا ہے۔ نمبر 2، کام والے کمرے کو رومانٹک بنانے کے لیے اپنے کمرے میں لائٹ مدھم ہو، مدھم لائٹ میں عورت کا جسم خوبصورت اور پرکشش دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح کمرے میں اپنی پسند کا خوشبو بھی لگا لے۔ نمبر 3، کام سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنی شرمگاہوں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، یہ مرد کی ٹائمنگ میں اضافہ کرتا ہے اور عورت کی شرمگاہ قدرے تنگ ہو جاتی ہے، جس سے کام کرنے میں بہت ہی زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 4، کشادہ بستر کا انتظام کر لیں اور بستر نہ بہت زیادہ نرم ہو اور نہ ہی بہت زیادہ سخت ہو۔ نمبر 5، کام کے لیے میاں بیوی کے پاس وقت کھلا ہونا چاہیے، جنسی ماہرین کے مطابق کم از کم 1 گھنٹہ وقت ضرور ہونا چاہیے تاکہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت کی بھی فراغت ہو سکے۔ نمبر 6، میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس اتاریں، اسی طرح کرنے سے ایک دوسرے کے دل میں
मोहब्बत पैदा हो जाती है। शोहर के लिए बीवी की काम वाली जगह छूने और देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे चूमना बेहयाई है। इसी तरह बीवी के लिए मर्द की काम वाली जगह को छूने और देखने में कोई हर्ज नहीं है, मगर उसे चूमना और मुंह में दाखिल करना बेहयाई है। इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात के खिलाफ है। मोहतरम नाजरीन, मियाँ बीवी में खुदा की तरफ से ही मोहब्बत हो जाती है। मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा एहसास है जिसमें मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आती है। बाज औकात कुछ लड़का लड़की की शादी पसंद से की जाती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें एक दूसरे की इतनी मोहब्बत पैदा हो जाती है कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मोहतरम नाजरीन, बीवी से हम बिस्तरी का इरादा करे तो ये आयत पढ़े जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। तर्जमा, मैं अल्लाह का नाम लेकर ये काम करता हूँ। ए अल्लाह, तू हमें शैतान से बचा और जो औलाद तू हमको दे उससे भी शैतान को दूर रख। इस दुआ के पढ़ लेने के बाद इस वक्त की हम बिस्तरी से जो औलाद पैदा होगी, शैतान उसे कभी जरर ना पहुंचा सकेगा। फायदा, इसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम बिस्तरी के वक्त अल्लाह का नाम ना लेने से शैतान का नुत्फा भी मर्द के नुत्फे के साथ अंदर चला जाता है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि नमाज का एहतमाम लाजमी करें। नमाज का पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। नमाज के बगैर आपकी और मेरी जिंदगी अधूरी है, क्योंकि कयामत में नमाज का हिसाब किताब लिया जाएगा। जिसकी नमाज अच्छी उसका सब कुछ अच्छा, उसका हिसाबो किताब भी अच्छा। अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी बीवी के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको अपनी बीवी के हकूक अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए।